منجمد کائنات لگتی ہے، منجمد کائنات لگتی ہے، تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا، اس میں گھاٹا ہے صرف گھاٹا ہے، عشق میں فائدہ نہیں ہوتا، کیا کریں اب سخن کی یہ مشقیں، کیا کریں اب سخن کی یہ مشقیں، ہم سے باقاعدہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5CN ٹی وی لاہور کی جانب سے ذاکر حسین آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے درمیان بلتستان کے بہت بڑے شاعر عقیل ہرجائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آج یہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آج ہرجائی صاحب سے ہم ان کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بے شمار چیزیں فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن لائف انہوں نے گزاری اسکردو سے آ کے لاہور میں، سرگودا میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ذاکر صاحب، آپ نے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں آج مدعو کیا۔ میرا نام عقیل احمد ہے، شگر سے میرا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے شگر سے ہی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد تعلیم کے سلسلے میں اسکردو میں کافی عرصہ رہا ہوں، اسکولنگ اور کالجنگ جو ہے نا اسکردو سے۔ اس کے بعد پنجاب سے میں نے گریجویشن کیا، اکنامکس میں نے آنرس کی ڈگری کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، آگے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے مزید اس میں۔ تو اسکردو سے آپ کو لاہور آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لاہور میں مجھے تقریباً 4 سال۔ 4 سال ہو گئے۔ تو آپ یہاں پہ کیا خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں۔ اس وقت میں یہاں لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک ہوں، جس میں 2-3 پروجیکٹس ہیں، اس میں ٹورزم کے حوالے سے، انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، اس طرح کے IT سیکٹر میں کچھ پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ پہلے جو لاہور آنے کے بعد آپ نے کہاں سے اسٹڈی کا آغاز کیا؟ گریجویشن کے لیے میں نے یونیورسٹی آف سرگودا سٹی سے 4 سال وہاں پہ گزارے۔ اس کے بعد میں پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک ہو گیا اور ابھی بھی اسی سیکٹر میں ہی جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعری کی دنیا میں بھی آپ کا اچھا خاصا نام ہے، تو شاعری کا لگاؤ آپ کو کب سے ہوا؟ شاعری سے شغف بچپن سے ہی ہے ایک طرح سے، چونکہ اس وقت ہم ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ، اس وقت PTV کا ایک ہی چینل ہوتا تھا، تو تب سے یہ شغف جو ہے نا اردو ادب سے اور بلتی لٹریچر سے بھی وہ شروع سے۔ تو آپ کا پسندیدہ شاعر جو ہے کوئی؟ پسندیدہ شاعر میں مرزا غالب شروع سے ہی انہیں مرزا بہت غالب زیادہ۔ کے پھر کچھ اشعار ہو جائیں مرزا کے لیے۔ جی ضرور۔ ہو گئیں غالب بلائیں سب تمام، ہو گئیں غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے، قاطع عمار ہیں اکثر نجوم، قاطع عمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانی اور ہے۔ تو مرزا غالب کا لب و لہجہ، اس میں فصاحت اور بلاغت، شاعری کے میدان میں فارسی ادب میں بھی اور اردو ادب میں بھی جو طبع آزمائی غالب نے کی ہے، اس میں ان کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو آرٹ، لٹریچر اور ادب کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آرٹ تو بہت ہی ایک وسیع اور جامع ٹرم ہے جی۔ آرٹ زندگی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں آرٹ ہے۔ کسی بھی چیز میں ایکسلنس کو جو ہے نا ہم آرٹ کہتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو ادب بلتستان میں کتنی وسعت ہے؟ گو کہ میری اپنی اسٹڈی اس حوالے سے میرا ارادہ ہے کہ میں بلتی ادب اور جو ہمارے انڈیجینس کلچر ہیں گلگت بلتستان کے، اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ارادہ ہے کہ میں اس پہ ایک جو ہے نا اسٹڈی انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ لیکن جو میری تھوڑی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے بلتی ادب، چونکہ اس سے میرا مادری زبان بلتی ہے تو تھوڑی بہت آشنائی ہے۔ بلتی ادب میں بہت ہی لوک داستانیں ہو گئی ہماری، جو قصہ خوانی کی چیزیں ہیں، یا پھر بحر طویل، مرثیہ جو ہے اور نوحے، اس میں بہت
تباہ آزمائی اچھے اچھے شاعروں نے کی ہوئی ہے. ابو عباس جیسے عظیم ہستیاں ہمارے وہاں پہ موجود رہیں اپنے دور میں. تو کافی وسیع ادب ہے بلتی کا. تو آپ کا بلتستان میں سب سے پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ اس وقت دور حاضر میں پسندیدہ شاعروں میں ساجد راز صاحب کی شاعری اچھی ہے بلتی میں, اور بلغاری صاحب صحیح, ان کا بہت ماضی پختہ کے کلام. کوئی ماضی میں ابو عباس ہو گئے اور راجہ سبھا صاحب, صحیح ان کی شاعری بہت اچھی. بلتی میں ایک آپ کا پسندیدہ شعر سامعین کے لیے؟ بلتی میں پسندیدہ شعر میں آپ کو راجہ سبھا صاحب کا ہی جو ہے نا وہ سناؤں گا کہ شخصی خودے پھزس گلا کعبہ نہ لخ فنگی, شخصی خودے پھزس گلا کعبہ نہ لخ فنگی سنگ بس پھیونگن چلن من رخصت کلے کلے. اس کے علاوہ ایک اور شعر بلتی شاعر کا اردو میں کوئی جو ہے نا مزاحیہ یا کوئی آپ کا پسندیدہ شعر؟ اردو میں نصیر صاحب جو ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں پبلک اسکول میں, ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہے پرتو رخ تابان شمس طلسم ماہ, ہے پرتو رخ تابان شمس طلسم ماہ نجوم آپ ابس شب کو مہ کے گھر آئے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو آپ سے ایک اور سوال ہے, بلتی ادب اور اردو ادب میں ہم آہنگی کے لیے ہمارے شاعر جو ہے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کردار اس حوالے سے کوئی کمپلیٹ حکمت عملی کے ساتھ تو ابھی تک کوئی میدان میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ ایک کلچرل ایکسچینج کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے کافی سارے طلباء جو ہے نا تعلیم کے سلسلے میں یہاں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں مقیم ہیں. تو وہاں پہ انہیں جب جب بھی موقع ملے تو کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنے کلچر کے دوسرے پہلو جو ہیں جس میں ڈانس ہے, ہماری جو لوکل کیوزین ہے, ٹھیک اسی طرح ادب کا میدان بھی ان کے لیے جو ہے نا جی ایک تباہ آزمائی کرنے کے لیے حاصل ہے. تو اس میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر اچھے اچھے شاعروں کو پڑھنا چاہیے, ان سے ان کی صحبت نصیب ہو تو اس سے فیضیابی کرنی چاہیے, اور مشاعرے وغیرہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح ہوگا. تو کچھ شعر جو ہے ہمارے سامعین کے لیے جو آپ نے خود لکھی ہو, تو پھر کوئی ایک دو اشعار ہمارے سامعین کے لیے؟ جی ضرور. یاقوت لال و زمرد و زرقون ایک ساتھ, یاقوت لال و زمرد و زرقون ایک ساتھ, بند قبا کھلا کہ خزانے کا در کھلا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ یہاں کے لوگ عموماً غریب ہیں سارے, یہاں کے لوگ عموماً غریب ہیں سارے, یہاں پہاڑ نگینے چھپا کے رکھتے ہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اور باقی آخری سوال آپ سے ہرجائی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوتھ کو, ہمارے جوانوں کو کیا رائے دینا چاہیں گے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی آپ کے چینل کا بھی میں نہایت ہی مشکور ہوں, اور بلتی ٹی وی اور 5CN TV کا شکریہ ادا کروں گا. ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان دیکھیں جی, ہم قدرت نے ہمیں بہت نوازا ہے, بے شک اس میں ہر چیز ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کسی بھی حوالے سے دیکھیں, جغرافیکلی بھی دیکھیں, ہمارے وہاں پہ جو سیزنس ہیں, 4 موسم ہیں, ٹھیک ہے, جو معدنیات ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہے, یہ سارا جو ہے نا کریٹیو اکانومی میں اس میں بہت زیادہ ایک پوٹینشیل ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ آرٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, سائنس کو بھی آپ لوگ ایکسپلور کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں, مثال کے طور پر کریٹیو رائٹنگ, فوٹوگرافی, ایسٹروگرافی, ٹریولنگ, ویڈیو لاگس بنانا, انٹرنیٹ کی دنیا کو ایکسپلور کرنا, پازیٹیو یوزز آف انٹرنیٹ کی میں ترغیب دینا چاہوں گا جوانوں کو. ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف آپ لوگ آئیں, ٹھیک ہے جی, بزنس اور انٹرپرینرشپ کی طرف آئیں, اور اپنا مستقبل بنائیں, پاکستان کو مستحکم بنائیں, گلگت بلتستان کو خوشحال بنائیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ناظرین کی فرمائش پر آخر میں ایک غزل اپنی جو آپ نے لکھی ہو سنائیے گا. جی, مومن خان مومن صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل جو بچپن سے مجھے بہت پسند ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اس زمین پہ تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے, پیش خدمت ہے.
میں خود اپنے سے روٹھ جاتا ہوں، میں خود اپنے سے روٹھ جاتا ہوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لوٹ آتے ہیں تیرے شہر کو پھر، لوٹ آتے ہیں تیرے شہر کو پھر جب کوئی راستہ نہیں ہوتا، لوٹ آتے ہیں تیرے شہر کو پھر جب کوئی راستہ نہیں ہوتا، یوں تو میں بھی بہت بہادر ہوں، یوں تو میں بھی بہت بہادر ہوں، آپ کا سامنا نہیں ہوتا، آپ کا سامنا نہیں ہوتا، منجمد کائنات لگتی ہے، منجمد کائنات لگتی ہے تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا، منجمد کائنات لگتی ہے تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا، اس میں گھاٹا ہے صرف گھاٹا ہے، عشق میں فائدہ نہیں ہوتا، کیا کریں اب سخن کی یہ مشقیں، کیا کریں اب سخن کی یہ مشقیں، ہم سے باقاعدہ نہیں ہوتا، گھر کے رہتی ہے مشکلوں میں خرت، گھر کے رہتی ہے مشکلوں میں خرت جب جنوں پیشوا نہیں ہوتا، یار جب ساتھ چھوڑ جائیں تو، یار جب ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر زمیں زیر پا نہیں ہوتا، اس اذیت میں بھی خیال دوست، اس اذیت میں بھی خیال دوست دل سے میرے جدا نہیں ہوتا، میں تو راضی ہوں جان دینے کو، میں تو راضی ہوں جان دینے کو، حق تمہارا ادا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ کمال کر دیا آپ نے۔ سو ایک بار پھر آپ کا ہم مشکور ہیں، آپ آئیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ نے ہمیں انٹرویو دیا، اس کے لیے آپ کا بہت ہی مشکور ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔